السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے یہ 4 کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ 4 عمل ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آئیے اس حدیث رسول کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں۔ عن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ استشرفہ الناس فقالوا قدم رسول اللہ فخرجت فی من خرج فرأیت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب فکان اول ما سمعتہ یقول یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، رواہ الدارمی فی کتاب الصلاۃ۔ اس روایت کو امام دارمی رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کہتے ہیں کہ جب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور یہ کہہ رہے تھے کہ رسول آ گئے، یعنی مارے خوشی کے وہ اپنے رسول کی محبت میں ایک دم سرشار تھے اور ڈوبے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں بھی نکلا، جب لوگ نکلے تو میں نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، فوراً میں بھاپ لیا، فوراً میں پہچان گیا اور بلا مبالغہ میں نے یہ بول پڑا، میں نے یہ کہہ دیا کہ ان کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، نبی کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ چہرہ تو آفتاب و مہتاب اس کے سامنے پھیکے پڑ جائیں، یہ تو صادق و امین کا چہرہ لگ رہا ہے، یہ تو ایسا چہرہ ہے کہ اس چہرے سے نبوت کے آثار جھلک رہے ہیں، اس چہرے سے صداقت کی بو آ رہی ہے۔ تو میں نے جس جملے کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سب سے پہلے سنا، وہ یہی بات تھی، یہی جملہ تھا۔ آپ کہہ رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام، اے لوگوں، یا ایھا الناس افشوا السلام، یہ 4 کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو پہلی چیز یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، تم سلام پھیلاؤ، تم سلام کو عام کرو، لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے سے تم جب ملاقات کرو، ملو تو سب سے پہلے سلام کرو، سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسری چیز، دوسرا عمل، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تمہارے گاؤں علاقے آس پاس پڑوس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، انہیں کھانا کھلاؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جب لوگ جہنم میں ہوں گے اور جنتی سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ سقر جہنم کا ایک نام ہے، کیوں چلے گئے؟ تو جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جنت چاہتے ہو، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ۔ تو اسلام میں کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت ہے۔ وصلوا الارحام، اور رشتہ داری جوڑو، رشتہ توڑنے کی باتیں مت کرنا۔ آج ہم سماج اور معاشرے کے اندر ایک طائرانہ نظر دوڑائے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی بچی کا رشتہ کر رہا ہے اور گاؤں والوں سے بتا کر یہ رشتہ کرے کہ میں فلاں جگہ شادی کر رہا ہوں،
تو بہت مشکل ہے. 99% یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ رشتہ کینسل ہی ہو جائے گا. لوگ رشتہ نہیں ہونے دیں گے تو لوگ رشتہ کو توڑتے ہیں, رشتہ داری خراب کرتے ہیں. رشتوں کو خراب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا عیب ہے. اللہ کے رسول نے کہا جنت چاہتے ہو وصلوا الارحام, رشتہ داری جوڑو. گرچہ آپ کا رشتہ دار ہو غریب کیوں نہ ہو, وصلوا الارحام, رشتہ داری جوڑو. جنت چاہتے ہو یہ 4 کام کر لو. پہلا کیا؟ تم سلام کرو, سلام کو عام کرو, اس سے محبت ہوتی ہے. دوسری چیز لوگوں کو کھانا کھلاؤ, غریبوں کو, مسکینوں کو. تیسری چیز وصلوا الارحام, اور رشتہ داری جوڑو. چوتھی چیز بہت اہم, وصلوا والناس نیام, اور تم نمازیں قائم کرو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. وصلوا والناس نیام, جب پوری دنیا سو رہی ہو, جب لوگ سو رہے ہو, یعنی تہجد پڑھو. اگر جنت چاہتے ہو, سوچتے ہو ہمارا مکان, ہمارا مسکن جنت بنے, ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے, تو وصلوا والناس نیام, تم جنت میں جانے کے لیے تہجد پڑھو. تہجد پڑھنا پڑے گا. والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام, اللہ کے نبی نے فرمایا تم رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ تم پہنچ جاؤ گے. محترم حاضرین, ناظرین کرام, ہم غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی کہ 4 یہ کام کر لو, 4 عمل کر لو, تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پہلا کام افشوا السلام, سلام کو ہم عام کریں گے. جسے ہم پہچانتے ہیں اسے بھی سلام کریں گے, جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم کھانا کھلائیں گے غریبوں مسکینوں کو, رشتہ داری جوڑیں گے. اور چوتھا جو عمل ہے وہ ہم تہجد پڑھیں گے, نمازوں کی پابندی ہم کریں گے. اس طرح سے انشاءاللہ ہم جنت میں ضرور داخل ہو سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.